اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سخاوت پہ، اور بنیادی طور پہ سخاوت کی وجہ سے مشہور ایک تاریخی کردار ہیں، ان کا ایک آدھ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو جب سخاوت کا یا فیاضی کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کردار ایسا ہے جس کا ہمارے لٹریچر میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی بڑا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ہے حاتم طائی۔ اب یہ ذکر اتنا کثرت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو گمان گزرتا ہے کہ یہ ایک افسانوی کردار ہیں، یہ کوئی ریئل پرسن نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ریئل پرسن تھے، یہ کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، اور عرب سے ان کا تعلق تھا، اور ان کا وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت سے پہلے کا ہے۔ ان کی عرب بالعموم سخی تھے، لیکن ان سخیوں میں بھی یہ اتنے زیادہ سخی تھے کہ ان کی سخاوت کے قصے بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے ان کے درمیان بھی، اور یہ اس وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اور بلکہ لوگ ان کے نام کو، جس طرح ہم بھی ان کے نام کو ایک ضرب المثل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو لوگ ان کے نام کو ضرب المثل کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ قصہ ان کی زوجہ کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہیں کہ قحط سالی کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ بھوک سے تمام جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ تو ایک رات ایسی آئی کہ ان کے گھر کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو پہلے انہوں نے بہلا پھسلا کے بچوں کو سلایا، پھر حاتم قصے کہانیاں سنا کے اور جی بہلا کے اپنی بیگم کو سلا رہے تھے، اور انہوں نے بھی ایسے ظاہر کیا کہ وہ سو گئی ہیں تاکہ حاتم بھی آرام کر سکیں۔ تو اتنے میں حاتم نے دیکھا کہ ان کے خیمے کی طرف کوئی آ رہا ہے، تو انہوں نے باہر نکل کے دیکھا تو ایک خاتون تھی، وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی کہ ان کے بچے بھوکے ہیں۔ تو حاتم نے انہیں کہا کہ تم یوں کرو کہ اپنے بچوں کو لے آؤ اور میں ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ بات کہہ دی، ان کی بیگم نے یہ بات سن لی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں اور آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو اتنے میں وہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ حاتم باہر گئے، اور باہر جا کے انہوں نے اپنا گھوڑا ذبح کر لیا۔ اب اس کو انہوں نے گوشت بھونا اور اپنے بچوں کو بھی اٹھا کے کھلایا، اس خاتون کے بچوں کو بھی کھلایا، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بچے تو کھانا کھا کے سوئیں اور باقی میرا جو قبیلہ ہے اس کے بچے بھوکے سوئیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ پھر یہاں تک نہیں رکے، بلکہ وہ گھر گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ جس جگہ پہ وہ آگ جل رہی ہے وہاں آؤ، میں نے تم لوگوں کی ضیافت کا انتظام کیا ہے۔ تو گویا پورے قبیلے کے لوگوں نے آ کے وہاں سے کھانا کھایا، ان کے گھوڑے کا گوشت جو ہے بنا ہوا وہ کھایا۔ تو یہ حاتم طائی کا ایک واقعہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس سے بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جو حاتم کی موت کے بعد رونما ہوا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے محرز، ان سے یہ مروی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا ایک گروہ حاتم کی قبر کے پاس سے گزرا، اس کے نزدیک انہوں نے رات بسر کی۔ تو ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو الخیبری۔ جو ابو الخیبری تھا یہ کوئی تھوڑا سا شرارتی آدمی تھا۔ اس نے جا کے حاتم کی قبر پہ جا کے اس سے گفتگو کرنا شروع کر دی قبر سے کہ سنا ہے تم تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو کی مہمان نوازی کرتے ہو، تو ہم اب تمہاری قبر کے قریب یہاں پڑاؤ کر کے بیٹھے ہیں، تو ہماری بھی مہمان نوازی کرو۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے غالباً وہ شرارت کر رہا تھا، وہ سو گیا۔ سویا تو جب وہ اٹھا ہڑبڑا کے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حاتم طائی نے میری اونٹ کی بانچھیں کاٹ دی، یعنی اس کے ٹانگیں کاٹ دی ہیں۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا تو واقعی اس کی اونٹ کی ایک ٹانگ جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی۔ بہرحال انہوں نے اس کا اونٹ یا اونٹنی جو تھی اس کو ذبح کیا، اس سے انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا بہترین۔ اس کے بعد وہ اور کچھ گفتگو بھی حاتم نے خواب میں اس کے ساتھ کی اس طرح کی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور تھوڑا آگے گئے تو رستے میں انہیں ایک آدمی ملا جس کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی نکیل تھی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں میں ابو الخیبری نام کا شخص کون ہے؟ تو وہ انہوں نے اس کو پیش کیا، تو اس شخص نے اس کو کہا کہ میرا نام عدی بن حاتم ہے، میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں۔ تو مجھے وہ خواب میں ملے اور انہوں نے کہا کہ اس نام کا شخص یہاں سے گزرے گا تو تم اس کو یہ اونٹنی دے دینا، کیونکہ یہ ہم نے اس کی ضیافت کی ہے۔